آگے دیکھیے البقرہ 284 آیت. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ. سورہ الاسراء 17:33 آیت. وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا. البقرہ 2 آیہ 147. الحق من ربک فلا تکونن من الممترین. معنی ہے اور جب ہم نے تم سے میثاق پکڑا کہ تم خون نہیں بہاؤ گے اور اپنے نفسوں کو اپنے دائروں سے نہیں نکالو گے، پھر تم نے اقرار کیا اور یہ کہ تم گواہی دیتے ہو، اور تم نفس کو قتل نہیں کرو گے جو اللہ نے حرام کیا ہے سوائے حق کے ساتھ، اور جو مظلوم قتل کیا گیا ہے پس تحقیق ہم نے اس کے ولی سرپرست کے لیے سلطان بنایا، پس وہ قتل میں اسراف زیادتی نہیں کریں، بے شک وہ مدد کیا ہوا ہے. اب دیکھیں یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، ایک آیت ہے، اور جب ہم نے تم سے، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے تم سے میثاق لیا، پکڑا یا لیا کہ تم خون نہیں بہاؤ گے. کیا مطلب ہے خون نہیں بہانا؟ مطلب دوسروں کو مار رہے ہیں، قتل کر رہے ہیں اور قتل ہو رہے ہیں، خون اپنا بھی تو بہا رہے ہیں. کہ اللہ تعالیٰ میں زندگی میں لڑائی کروں اور مار کھا جاؤ تو میرا خون نکلے گا، تو اللہ کہہ رہا خون تم نہیں بہاؤ گے، اور اپنے نفسوں کو اپنے دائروں سے نہیں نکالو گے. کس طرح دائروں سے نکالتے ہیں؟ محمد شیخ کافر ہے، فلانا یہودی ہے. ارے بھائی ایمان والے، آپ بھی قرآن پڑھ رہے ہیں، میں بھی قرآن پڑھ رہا ہوں، آپ بھی آیتیں پڑھ رہے ہیں، اب کس کا کیا ہے؟ اتنے سارے فرقے ہیں، ہر ایک دوسرے کو کافر کہتے سوائے میرے، میں کسی کو کافر نہیں کہتا. کنٹینیوس یہودی لیبل، برے القاب سے اللہ منع کر رہا ہے مت پکارو. اللہ کہہ رہا ہے دوسرے کو برے القاب سے مت پکارو. آپ کو پتہ ہے آیت ہے سورہ حجرات کے اندر، ہم برے القاب دیتے رہتے ہیں، وہ کافر القاب دے دیے بیکار میں. تو اللہ کہہ رہا ہے اپنے دائروں سے لوگوں کو، ایمان والوں کو نہ نکالو. یعنی ہم کو اللہ منع کر رہا ہے کہ آپ خون نہیں بہائیں، قتل و غارت نہیں کریں، اور اپنے نفسوں کو اپنے دائروں سے نہیں نکالو. اور تم اس بات پر گواہ ہو، تم اس بات پہ گواہ ہو کہ تم نے ایسا نہیں کرنا ہے. لیکن آگے کہتا ہے اللہ تعالیٰ اور تم نفسوں کو قتل نہیں کرو گے. یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. اور نفس کو قتل نہیں کرو گے جو اللہ نے حرام کیا ہے سوائے حق کے ساتھ. تو ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے نفس کو ہم مارنے کے لیے فل تیار ہے مرد. یقین کریں، کہنے لگے لکھا ہوا ہے آپ نفسوں کو قتل نہیں کریں، حق کے ساتھ کریں، حق کے ساتھ. میں نے کہا حق ہے کیا؟ تو اللہ خود بتاتا ہے الحق من ربک. حق کیا ہے؟ تمہارے رب کی طرف سے. فلا تکونن من الممترین، تم شک کرنے والے میں سے مت ہو جاؤ. تو اگر آپ کو نفس کو قتل کرنا ہے تو حق کے ساتھ کر دیں. حق کے معنی پستول ہے کیا؟ حق کے معنی کیا بم ہے؟ اللہ کہہ رہا حق کے ساتھ قتل کر دو. کیسے حق کے ساتھ؟ جیسے اللہ کہہ رہا حق پہلے پتہ کرو حق ہے کیا. الحق من ربک، حق صرف رب کی طرف سے. تو رب، پورا قرآن کی آیتیں جتنی یہ حق ہے، یہ رب کی طرف سے. آیتیں بتا کے آپ قتل کر دیں جیسے خود قتل ہو رہے ہیں آپ. اگر آیت میں بتاؤں گا حق تو میں قتل ہوا، کیونکہ میرا وہ پیدائشی وہ تھوڑی میرا یقین، تو میں خود بھی قتل ہوں گا، دوسرے کو بھی بتا کے قتل ہو جائے گا وہ. تو اللہ کہہ رہا حق کے ساتھ قتل کریں آپ، نفسیاتی قتل. لیکن یہ نہیں کہہ رہا حق کیا مطلب پستول ہے، بم ہے، یا مشین گن ہے، یا ویپنٹری ہے. یہ کہیں قرآن میں ہے ہی نہیں. آپ کو حیرت ہوگی، پتہ نہیں نمبر آف ٹائمز کہتے ہیں اسلام تلوار کی زور پہ پھیلا. قرآن میں ایک دفعہ بھی تلوار کا ذکر نہیں ہے، ایک دفعہ بھی تلوار لفظ نہیں ہے قرآن میں. اور بائبل میں بھرا ہوا تلوار ہی تلوار ہے. عیسیٰ علیہ السلام بائبل میں کہتے ہیں جو مجھ کو نہیں مانے گا میں بادشاہ ہوں، اٹھاؤ تلوار اور مار دو، گردن کاٹ. اور کہہ رہے ہیں سلامتی لے کے آئے تھے. استغفر اللہ. بائبل یہاں تو ابھی دیکھیے بھی آپ کو نظر آ جائے. تو حق کے ساتھ قتل کرنے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ آیات سے جو اللہ کی وضاحت آپ پہ ہو جائیں، آپ وہ آیت بتا کے دوسرے کو قتل کر دیں. اور جو مظلوم فزیکلی قتل ہو گیا، تحقیق ہم نے اس کے ولی سرپرست کے لیے سلطان بنایا، پس وہ قتل میں اسراف زیادتی نہ کرے، بے شک وہ مدد کیا. اب اگر کوئی آدمی فزیکلی کسی کو قتل کر دے گا تو میں کیا کروں؟ قتل کر دوں؟
نہیں، اس کے ولی جو مجھے قتل کر دیا تو میرا بھائی یا جو بھی سرپرست ہو اس کو اللہ کا سرپرست بنائے اور وہ مدد کیا گیا، یعنی پہلی مدد کی گئی ہے. تو وہ اللہ تعالیٰ بتائے گا کس طرح اس کا کیا قصاص ہے، کیا اس کا بدل ہے، کیا عوض ہے آگے آیت میں. مگر ساتھ میں ہم بائبل تو ساتھ بتائیں گے نا. ایکسوڈس یعنی ٹورا 21:12، اگر کوئی کسی آدمی کو ایسا مارے کہ وہ مر جائے تو وہ قطعی جان سے مارا جائے. کیا کیا جائے اس کو؟ اگر کوئی آدمی مار دے، اگر کوئی کسی آدمی کو ایسا مارے جیسے کہ وہ مر جائے تو دوسرا آدمی کیا کرے؟ اس کو جان سے مار دے. تو آپ کیا ہو گئے؟ قاتل. نمبرز میں نے کہا تھا جینیسس ایکچولی لیویٹس نمبرز آ گیا. 35:16، اگر کوئی کسی کو لوہے سے کے ہتھیار سے ایسا مارے کہ مر جائے تو وہ خونی ٹھہرایا جائے گا اور خونی ضرور مارا جائے. کون ہے یہ؟ یہودی عیسائی. مارے آپ؟ تورا ہیبرو کی مانتے ہیں نا آپ؟ ماریں، قتل کریں. ہاں اللہ آنر کے لیے ہماری ہے نا، تو آپ کون ہیں؟ لیویٹس 24:21-23، الغرض جو کوئی کسی چوپائے کو مار ڈالے وہ اس کا معاوضہ لے. یعنی یہ اندازہ کریں آپ، اگر کوئی جانور مار دے اس کا معاوضہ ہے. جو ہمارے قصاص میں انسان کے لیے معاوضہ وہ کیا ہے؟ چوپائے کو اگر مار دیں آپ، گدھے گھوڑے کو، اس کا معاوضہ مانگے آپ. جانور کا جو کوئی چوپائے کو مار ڈالے وہ اس کا معاوضہ لے، اور انسان کا قاتل جان سے مارا جائے. دیکھ رہے ہیں معاوضہ کس کا ہے؟ کتے، بلی، چوہا. میرے گھر میں ایک بلی تھی، اس کو مار دیا آپ نے تو میں معاوضہ دوں، بلی دلاؤ دوسری. اور اگر انسان کو قتل کیا اس کو جان سے مار دیں آپ، ایک دم جان سے مار دیں آپ. تم ایک ہی قسم کے قانون دیسی اور پردیسی دونوں کے لیے رکھنا، کیونکہ میں خداوند ہوں تمہارا، بائبل کا. اور موسیٰ نے یہ بھی بنی اسرائیل سے کو بتایا، پس اس لعنت کرنے والے کو نکال کر لشکر گاہ باہر لے گئے اور اسے سنسار کر دیا. اسٹوننگ ٹو ڈیتھ، سنسار کر دیا. سو بنی اسرائیل سے جیسے خداوند نے موسیٰ کو حکم دیا تھا ویسے کیا. مانتے ہیں آپ لوگ؟ سنسار کر دینا. جس نے اگر لعنت دے دی اللہ تعالیٰ کو کچھ برا کہہ دیا، اس کو سب لوگوں نے ملا اور باہر لے گئے اور زمین میں گاڑا، پتھر سے سر مار دیا. یہ کون کر رہا ہے؟ بولے، زور سے بولے. یہودی. خبردار اگر تم نے کہا مسلم ایمان والا، یہ سب جو اگر وہ کہہ رہے میرے نام محمد شیخ ہے اور میں سنسار کروں تو میں کون ہوں؟ آپ زبردستی نہ کہیں، میں سچ بتا رہا ہوں آپ کو. آپ پہچان کریں جو آدمی کا بلیو ہے. اگر وہ کہتا ہے میں مسلم ہوں اور قرآن کی آیت تو مان نہیں رہا لیکن بائبل مان رہا ہے تو وہ یہودی ہے. یہ بائبل میں لکھی ہوئی ساری بات ہے، یہ اس کی ٹورا ہے. کیونکہ لیویٹیکس، ایکسوڈس، نمبر، یہ سب ٹورا ہے ان کی. میں نہیں کہہ رہا، پوری دنیا میں جا کے پوچھ لیں آپ. آگے دیکھیے، پھر ایکسوڈس آ گیا 21:15، اور جو کوئی اپنے باپ کو اپنی ماں کو مارے وہ قطعی جان سے مارا جائے. سنا آپ نے؟ اگر اولاد اپنے ماں باپ پہ ہاتھ اٹھا دے تو اس کو کیا کریں آپ؟ جان سے مار دیں. سن رہے ہیں آپ؟ اور کیا یہ بائبل ٹورا ہم اس کو مانتے ہیں. موسیٰ ٹورا لے کے آئے تھے، یہ بائبل میں لکھا ہے. یہ مانتے ہیں آپ؟ یہ ہے اللہ کا قانون. اور آگے دیکھیں ڈیٹرونمی، دیکھیں جینیسس، ایکسوڈس، لیویٹس، نمبر، ڈیٹرونمی، 5 بک ہیں، انہی میں سے بول رہا ہوں میں. اگر کسی آدمی کا ضدی اور گردن کش بیٹا ہو جو اپنے ماں باپ یا ماں کی بات نہ مانے، تب اس کے شہر کے لوگ اسے سنسار کر دیں، مار دیں. یہی کہے جائیں بس. اور یقین کریں میں جو پڑھ رہا ہوں یہ یہودی کر رہے ہیں. یہ یہودیوں کا قانون ہے. یہ کہ اگر بیٹے نے کیا تھا یہ اگر وہ ضدی ہے، بچہ بیمار ہے، سائیکالوجی علاج نہیں کرائے اس کا نفسیاتی طور پہ. اگر ضدی ہے بچہ ماں باپ کو اور سرکش ہو تو اس کا علاج کرا لو. اس نفسیاتی بیمار ہو تو نہیں تو گڑبڑ ہے، اس کو فوراً مارو، ختم، دنیا سے ختم کرو بھائی. آگے ڈیٹرونمی، پھر وہی بائبل ٹورا. اگر کوئی شخص، ڈیٹرونمی 17:12، اگر کوئی شخص گستاخی سے پیش آئے کہ اس کا کاہن، یعنی جو اسکالر ہے، کاہن کی بات خداوند تیرے خدا کے حضور خدمت کے لیے کھڑا رہتا ہے، یا اس قاضی کا کہنا نہ سنے تو وہ شخص مار ڈالا جائے.
یعنی اگر فرض کریے میں استغفر اللہ ایک بات بتا رہا، اگر کوئی ان کا مذہبی پیشوا اگر کچھ بات بتا رہا ہے، پوپ صاحب کچھ بات بتا رہے ہیں یا کوئی مولوی بتا رہا ہے، کرسچن مولوی، اور اگر کوئی آدمی کھڑو کہ بھائی یہ بات صحیح نہیں ہے، اس کو مار ڈالیں، فوراً ماریں. مارنے کی میں دیر نہ کریں یار بھائی، مارنے میں تو فوراً دیر نہ کریں. اور یہ جتنے یہودی ہیں سب پریکٹس کرتے ہیں. ایکسوڈس، یہ بھی جینیسس ایکسوڈس کہا گیا، آگے 35 اس کی 2، یہ سب ببلیکل ٹورا ہے. 6 دن کام کاج کیا جائے، 6 دن کام کاج کیا جائے، لیکن 7واں دن تمہارے لیے روز مقدس ہے. یعنی خداوند جو تھے کہ آرام کا سبب ہے. یعنی تھک جاتے ہیں اللہ تعالیٰ 7ویں دن، تو وہ آرام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ. استغفر اللہ. جو کوئی اس میں کچھ کام کرے گا اس کو مار ڈالے. یعنی اگر 6 دن کہہ رہے ہیں آپ کام کریں اور 7 دن اللہ تعالیٰ تھک گئے آرام کر رہے تھے اور آپ نے کام کر لیا اللہ سے زیادہ، اس کی فوراً گردن، اللہ سے بڑا کیسے ہو گیا؟ اللہ فوراً گردن کاٹے جائیں کٹا پکڑے کی طرح. اچھا آگے دیکھیں ڈیوٹرانومی. یہ دیکھیں جینیسس ایکسوڈس نمبر جو ڈیوٹرانومی 5 جو میں نے پڑھی اس کی ڈیوٹرانومی آ گئی 13:1. وہ نبی یا خواب دیکھنے والا قتل کیا جائے، کیونکہ اس نے تم کو خداوند تمہارے خدا سے جس کو تم ملک مصر سے نکالا اور تجھ کو غلامی کے گھر میں رہائی بخشی، کہ وہ نبی یا خواب دیکھنے والا قتل کیا جائے. یعنی نبی خواب دیکھ کے خواب میں کوئی ایسی نبوت کی بات دیکھ لے اور بتائے تو اس کو قتل کر دے کیونکہ جھوٹ بول رہے ہو. اچھا چلیے لیویٹس، پھر وہی جینیسس ایکس لیویٹس آ گیا. تو مطلب موسیٰ، تو بنی اسرائیل سے یہ بھی کہہ دے کہ بنی اسرائیل سے یا اس کے پردیسوں میں سے جو اسرائیل کے درمیان بود و باش کرے رہائش رہے، یعنی جو ایسے وہاں جا کے رہے تو ان کو مار ڈالے. یعنی ہر چیز میں مارا جا رہا ہے ہر آدمی. جو آگے دیکھے جو کوئی شخص اپنی اولاد میں سے کسی کو مالک کے نظر کر دے وہ ضرور جان سے مارا جائے. یعنی یہ غلامی ہے. اگر فرض کریے میرا کوئی بچہ ہے، میں کسی ایسے آدمی کو بیچ دوں، کسی اور آدمی کو مالک بنا دوں تو اس کو بھی مار دیں. تو یہ جو میں نے آپ کو چند باتیں بتائیں، ایسی یقین کرے بائبل میں اتنا مار خون و غارت ہے کہ آپ کو اتنا سارا بتا بھی نہیں سکتا ہوں میں. تو میں نے چند اگزامپل بتا دی. جو تورات بائبل کی ہے، جو قانون موسیٰ کو تورات میں لکھا ہوا ہے بائبل میں، وہ یہ ہے. اور قرآن جو قرآن میں جو لکھا ہے نبیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، وہ میں نے آپ کو بتایا. اب یہ دیکھیے آگے آ گیا سورہ بقرہ 2:178. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے، کتب علیکم القصاص فی القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفی له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ بإحسان ذلک تخفیف من ربکم ورحمہ فمن اعتدى بعد ذلک فلہ عذاب علیم. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، تمہارے اوپر قتل کیے گئے لوگوں میں قصاص، بدل، عوض یا معاوضہ لکھا کیا. یعنی کہ معاوضہ، قصاص، یعنی اس کا بدل یا بدل اس کا لکھا گیا قصاص میں. دیکھیں کتب علیکم القصاص فی القتلى. کتبہ کیا مطلب ہوتا ہے؟ لکھا گیا. کہاں پر لکھا ہوا ہے؟ وَكَتَبْنَا، ہم نے لکھا انسانوں پر کہ قصاص لیں آپ. وہ کتبنا علیہ فی ان نفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن پڑھا تھا نا میں نے، وہاں بھی لکھ دیا ہم نے. یہاں بھی اللہ کا لکھا ہوا ہے لوگوں کے اوپر قصاص لینا ہے، یعنی کہ بدل لینا ہے یا اس کا عوض لینا ہے یا معاوضہ لینا. یہ لکھا ہوا ہے ہمارے اوپر. کیا لکھنا ہے؟ اگر آزاد شخص ہے تو آزاد شخص کا معاوضہ لینا ہے. اگر نوکر شخص ہے تو اس کا نوکر شخص کا معاوضہ لینا ہے. اگر کوئی مونس ہے تو مونس کے شخص کے معاوضہ لینا ہے. اور وہ اسٹیٹس اکارڈنگ ٹو اسٹیٹس اسٹینڈرڈ ہے. اگر وہ آزاد کا اسٹیٹس یاد رکھے، غلام کا اسٹیٹس، عورت کا اسٹیٹس، سب کے اسٹیٹس کے مطابق لینا ہے معاوضہ. بس اس کے لیے شے سے جو کہ اس کے بھائی معاف کیا جائے اس کا خون بہا دینا ہے. پھر وہ معروف جانے پہچانے کے ساتھ اتباع کرے. اگر اس نے ایسا کر دیا تو اس بات کو، اگر کسی نے مار دیا کسی بھائی کو، تو اس کے اللہ کہہ رہا ہے اس کے لیے کسی شے سے جو کوئی اس کے بھائی سے معاف کیا جائے، پہلے معاف کیا جائے اس کو جس نے مارا ہے. پھر معروف جانے پہچانے کے ساتھ اتباع کرے وہ شخص، اور احسان اچھائی کے ساتھ اس کی طرف خون بہا دے گا. یعنی اس کے بھائی کو اس کو خون بہا دینا پڑے گا. اس آدمی کا جس کا قتل ہو جائے
اس کا بھائی جو ہے اس کا سلطان ہے، اتھارٹی ہے، وہ اس سے ایک معاوضہ لے گا، اس سے معاوضہ لے گا، وہ معاوضہ دے گا، بلڈ منی جسے کہتے ہیں. تو وہ کیسے کیلکولیٹ ہیں وہ بھی بتاتا ہوں میں. وہ تمہارے رب کی طرف سے کمی اور رحمت ہے. اللہ کہہ رہا ہے یہ کمی ہے تمہاری رحمت سے، اس شخص کا جو دکھ جس کو پہنچا ہے اس کے لیے اللہ کہہ رہا ہے اس کے لیے کمی اور رحمت ہے. پر جو کوئی اس کے بعد دشمنی بڑھے گا تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے. یعنی اگر میں دشمنی بڑھ جاؤں، اگر میرے بھائی کو مار دیا تو میں دشمنی بڑھ جاؤں تو اللہ کہہ رہا ہے دردناک عذاب ہے، کیونکہ میں بھی وہی غلط کرنے جاؤں گا جو اس نے قتل کیا ہے میرے بھائی کو. تو میں اس بھائی کو کیوں ماروں؟ اس بھائی کا کیا چکر؟ ایک آدمی نے میرے بھائی کو مار دیا تو قاتل ہو گیا. اب میں اس کے بھائی کو کیا کر رہا ہوں؟ میں اس کے بھائی کو، تو وہ میرا ایکٹ کیا ہے؟ اس کے بھائی کا کیا کنسرن ہے؟ اس کو خامہ قتل کر رہا ہوں جا کے. تو یہ دشمنی جو چلی آ رہی ہے دنیا میں، یہ چلی آ رہی ہے، غلط ہے. تو اس کا کیا اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے کہ آپ خون بہا لے لیں. یہ قصاص ہے، قتل جو ہو جائیں. یہ قصاص کا مطلب اس کا نیم و بدل، یا اس کا بدل، یا اس کا معاوضہ لے لیں. اللہ نے لکھا بھائی یہ معاوضے سے زندگی گزری، اس میں اللہ کہتا ہے کہ زندگی ہے آگے آئے گی، لیکن اگر آپ بدلے لیے جائیں گے وہ تو بائبل میں بھر رکھا ہے کہ خون مار دو مار دو مار دو مار دو. اچھا یہ جو میں نے آیتیں پڑھی یہ ایک مومن ہے اور ایک آدمی نان مسلم، کوئی بھی کسی کا قتل ہو جائے، وہ جنرل بات تھی جو ابھی میں نے پڑھی ہے. یعنی آپ کسی بھی مسلم نان مسلم کو قتل کر دیں، نان مسلم کی بات ہو رہی ہے، تو اس کا آپ کو اس کا معاوضہ، یا وہ کر دے تو آپ اس سے معاوضہ لے لیں، وائس ورسا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ مومن کو مارنے پہ کہتا ہے بڑا وہ ہے. سورہ نساء 4 کی 92، مومن کو نہیں مار سکتے آپ. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَن يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. اگر اب دیکھیے یہاں پر مومن کے بارے میں بات ہو، اگر مومن کا قتل ہو جائے اور مومن کی نہیں ہے کہ وہ ایمان والے کو قتل کرے سوائے غلطی سے ہو کر دے، یعنی کہ مومن ایک مومن کا قتل نہیں کرتا سوائے غلطی سے بائی ایکسیڈنٹ قتل ہو جائے کر دے. اور جو کوئی مومن ایمان والے کو غلطی سے قتل کر دے پس وہ مومن کی گردن یعنی غلام کو آزاد کر دے اور بغیر عیب کے مباحثے کے اس کے اہل کی طرف خون بہا دے، سوائے یہ کہ یعنی وہ اہل جو ہیں معاف کر کے صدقہ خیرات کر دیں. پس اگر وہ تمہاری دشمن قوم سے ہو اور مومن ہو پس وہ مومن کی گردن غلام آزاد کرے. اور اگر ایسی قوم سے ہو جس سے تمہارے درمیان اور ان کے درمیان میثاق معاہدہ ہو پس بغیر کسی عیب مباحثے کے اہل کی طرف خون بہا دے اور مومن کی گردن غلام کو آزاد کرے. پر جو کوئی یہ نہیں پائے گا وہ 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھے. یہ اللہ سے توبہ لوٹنے کا راستہ ہے اور اللہ علم رکھنے والا حکمت والا. امیجن کرے قتل کر رہا ہے مومن کا ایک آدمی، مومن آدمی غلطی سے کسی دوسرے مومن کا غلطی سے قتل ہو جائے، اس سے قتل کر دے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا کیا بتایا کہ آپ اس کے ایک مومن آدمی جو کہیں غلام ہو اس کو آزاد کریں، یا کسی گردن پھنسی ہوئی ہو کسی پیسے میں تو اس کی گردن چھڑا دیں اور اس کو خون بہا بھی دیں. سوائے یہ کہ جس کے ساتھ ایسا کر دیا مومن کے فیملی والے وہ صدقہ کر دے، کہتے ہیں نہیں ہم نے معاف کیا، ہمیں نہیں چاہیے، کہ دوسرا بھی مومن ہو سکتا ہے نا، وہ ایمان والوں کو اللہ کہہ رہا ہے معاف کر دو صدقہ، اگر وہ صدقہ کر دے معاف کر دے تو صحیح ہے، اور اگر وہ مانگے تو آپ دیں. اور اس میں خاص بات یہ کہ بغیر کسی اس کے بحث و مباحثے کے، اگر وہ کہتے ہیں اتنا ہمارا مومن کی یہ سٹینڈرڈ تھا، یہ اس کا سٹینڈرڈ تھا، یہ تھا وہ تھا، اور تم اس کے اتنے دو تمہیں دینے پڑ جائیں گے، سوائے کہ وہ اگر معاف کر دیں صدقہ کر دیں. تو یہ دیکھیے یہاں پر ایک مومن کا غلطی سے قتل کر رہا ہے، غلطی سے جان بوجھ کے نہیں کر رہا، تو اللہ نے اس کا مومن کو آزاد کرنا ہے اور اس کو صدقہ بلڈ بنی دینا ہے، یعنی کہ خون بہا دینا ہے، سوائے کہ وہ صدقہ کر دیں. اور اگر وہ ایسی قوم میں یعنی کہ ایسے ملک میں ہو یا ایسی قوم میں ہو جو آپ کی دشمن ہو، اس میں مومن ہو، اس کو آپ نے غلطی سے قتل کر دیا، تب بھی بغیر مباحثے کے اس کے اہل کو وہ دینا، خون بہا دینا ہے.
اور ایک مومن غلام کو آزاد کرنا ہے. اب فرض کریے دونوں کنڈیشن نہیں ہے, مومن کو آزاد نہیں کر سکتے, خون باندھ دے سکتے کیونکہ آپ کے وہ کانٹیکٹ میں نہیں ہے. یعنی آگے کہتا ہے اگر بس جو کوئی یہ نہ پائے, یعنی ایسا شخص ہے جو کسی نے مومن کو غلطی سے قتل کیا ہوا ہے, اس کا اہل خانہ مل رہا ہے یا گزر گیا پہلے کر چکا ہے, مطلب ایسا سچویشن آ جائے تو 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھے. کیا کرے؟ 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھے. یہ اللہ سے توبہ لوٹنے کا راستہ ہے. آپ امیجن کریں کہ مومن کا آپ قتل کر رہے ہیں غلطی سے, تو 2 مہینے کے روزے رکھ کے اللہ معاف کر رہا ہے. ورنہ اپنے کو مان لیں, کوئی نہیں ملے تو اپنے کو مان لیں. اپنے کو کیوں نہیں مان لیتا آدمی؟ میں نے اسے قتل کیا, مجھے افسوس, مان لے اپنے آپ کو, میں نے قتل کر لوں. نہیں, اپنے کو قتل نہیں کرے, اس کے بھائی کو قتل کرنے کے چکر میں اپنے کو قتل کرے. تو یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ نے قاتل کو, قتل کرنے والے کو یہ کہا کہ تم 2 مہینے کے روزے رکھ لو. تو یہ کیا ہے؟ قصاص, اس کا بدل, اس کا معاوضہ. اور اس کو اگر نہیں دے سکتا فیملی ممبر کو, یا وہاں تک نہیں پہنچ سکتا, آزاد نہیں کرا سکتا کسی غلام کو, اور پیسے بلڈ منی نہیں دے سکتا, تو 2 مہینے کے روزے رکھ لے. یہ نہیں کہ مار دے, جیسے بائبل کے ٹورا میں مارے جاؤ مارے جاؤ مارے جاؤ, بس کسی کو یہ بس تو صرف کسی جانور کو اگر مار دے تو اس کا ہے معاوضہ. اب آگے سورہ نساء 4 کی 93 میں وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. اور جو کوئی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے بس اس کی جزا جہنم ہے, اور اس میں وہ ہمیشہ رہے گا, اور اس کے اوپر اللہ کا غضب اور اس کی لعنت, اور اس اللہ نے اس کے لیے عظیم عذاب تیار رکھا ہے. اب اللہ نے یہاں پر ایک اپنی دہشت بتائی کہ اگر کسی مومن کو آپ جان بوجھ کے, آپ کو پتہ ہے یہ مومن ہے, اور جان بوجھ کر قتل کر دے کہ مومن کو, تو اللہ نے اس کی کوئی کمپنسیشن نہیں رکھی, کوئی معاوضہ نہیں ہے. مگر پھر بھی مومن سے نہیں کہا کہ تو بدل لے. یاد رکھیں میں کیا بول رہا ہوں, کہ اگر مومن کو جان بوجھ کر اگر کوئی مار دے تو اللہ کہہ رہا ہے اس کی کوئی بخشش نہیں ہے, اس کو اللہ معاف نہیں کرے گا, جہنم میں اس کی سزا. مگر آپ مومنوں سے نہیں کہا کہ تم مارو جا کے, ہیں؟ یہ نہیں ہے. اگر مومن کو جان بوجھ کر کوئی مومن مار دے گا, جانتا ہے کہ وہ مومن ہے, تو اس کی کیا ہے سزا؟ جہنم, اور اس پہ اللہ کا عذاب ہے, اس کی لعنت ہے, اور اس اللہ نے اس کے لیے عظیم عذاب تیار کر رکھا ہے. وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ, اللہ کا غضب, علیہ واللعنہ, اس کے اوپر لعنت, وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِیمًا, اس کے اوپر دردناک عذاب رکھا ہوا ہے. تو آپ یقین کریں کہ ہم لوگ یہ باتیں آیت پڑھ رہے ہیں, قرآن کی آیات, اللہ کیٹیگوری تھرڈ دے رہا ہے کہ مومن کو قتل مت کرو, جان بوجھ کر مت مارو, مت مارو. اگر مار دو گے جان بوجھ کر تو ہم ہرگز معاف نہیں کریں گے, عذاب میں داخل کر دیں گے. غلطی سے مار دو, بائی مسٹیک مار دو, غلطی ہو جائے تو 2 مہینے کے روزے رکھ سکتے ہو, میکسیمم معاف کر دے گا. تو آگے اللہ کہتا ہے البقرہ 2:117 وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ یا اولی الالباب لعلکم تتقون, اور تمہارے لیے قصاص بدل جو ہے اور اس کا معاوضہ جو ہے اس میں زندگی ہے, اے دانشمندو, تاکہ تم تقوی اختیار کرو. یعنی وہ لوگ جو آیت کی روح کو سمجھتے ہیں, یہاں کہتا ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ, اور قصاص میں کیا ہے؟ زندگی. قصاص میں کیا ہے؟ قصاص میں یعنی کہ آپ اس کا بدل لے لیں یا آپ اس کا معاوضہ لے لیں تو اس میں زندگی ہے. لوگ زندہ رہیں گے, ورنہ قتل کرتے رہیں گے ایک دوسرے کو. اور دیکھ لیں ٹرائبل میں ہر جگہ پہ اس نے مارا میں نے مارا, اس نے مارا میں نے مارا, بیبلیکل فالو کر کے زندگی کہاں ہے؟ قصاص میں زندگی ہے. قصاص میں مطلب معاوضے میں زندگی ہے, یعنی بدل میں, اس کا بدل کا مطلب بلڈ منی لے لیں, روزے رکھیں, یہ اس میں زندگی ہے. تو اللہ نے قصاص میں زندگی کیسے رکھی ہوئی ہے کہ اگر کوئی آدمی قتل کر دے گا اور میں اس کا وہ لے لوں گا اس کا معاوضہ, تو وہ وہیں بات رک جائے گی. لیکن اگر میں نے اس کو مارا, اس نے مجھے مارا, اس نے اس کو مارا, اس نے یہ قتل کا پھر یہ ایک سلسلہ جاری رہتا ہے, اس میں زندگی نظر آ رہی ہے آپ کو. تو اللہ کہتا ہے
جو بائبل میں جو لکھا ہے مار دو مار دو مار دو، اس میں زندگی نظر آ رہی ہے، دشمنی دشمنی ہے. یہاں لکھا ہوا ہے کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ، قصاص میں عوض میں یا معاوضے میں یا بدل میں تمہارے لیے زندگی رکھی ہے. یا اولی الالباب، اے وہ لوگوں جو روح کو سمجھتے ہو سمجھو اس بات کو. اب دیکھیے یہ لا جو ہے، حالانکہ دنیا میں پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں میں، یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا میں ایک ایسا سسٹم بنا ہوا ہے جو لوگ دنیا میں کام کرتے ہیں یعنی نوکریاں کرتے ہیں یا جو بھی ہوتا ہے، اس میں کوئی آدمی مارا جائے کام کرنے میں تو اس کا انہوں نے ایک سٹینڈرڈ بنا رکھا ہے. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا قانون دیکھیں. جو اللہ کا قانون کیا ہے؟ معاوضہ. اللہ کا قانون کیا ہے؟ قصاص. اللہ کا قانون کیا ہے؟ بدل لے لے، کمپنسیشن. تو اس کا ذکر دنیا میں پوری دنیا مانتی ہے. یہ ایکٹ جو پڑھ رہا ہوں میں، یہ ایکٹ جو ہے ورکمن کمپنسیشن ایکٹ جو ہے، اردو میں کہیں گے اس کو کام کرنے والوں کے افراد کے معاوضے کا قانون بنا رکھا ہے انہوں نے. پوری ورلڈ کے اندر بنا ہوا ہے. یہ پوری ورلڈ سمجھتے ہیں آپ، ہر ملک کے اندر بنا ہوا ہے جو اللہ کا قانون معاوضے کا. تو میں آپ کو سرسری بتا دوں وہ یہ ہے کہ موت پہ کوئی کسی کو آپ مار دیں گے تو اس کا 100% آپ کو معاوضہ دینا پڑے گا. اگر کوئی آدمی ہے، پہلے انہوں نے کیا کیا کہ اگر فرض کریے کوئی آدمی ہے، اس کو سب سے پہلے تو دیکھیں گے وہ آدمی امیر ہے، غریب ہے، فقیر ہے، سٹینڈرڈ کیا ہے جس کو قتل کیا گیا ہے. جس کو قتل کیا گیا ہے معاوضہ بتا رہا ہوں کس طرح معاوضہ دیا جائے گا. سمجھیں؟ تو اس معاوضے کو آپ نے دنیا میں پوری دنیا میں بنا ہوا ہے. وہ یہ ہے کہ موت پہ 100% دینا ہے اور اس کی ایج دیکھی جائے گی کس عمر میں مارا گیا وہ. پھر اس کی کیا کتنا کماتا تھا، وہ ہائی سٹینڈرڈ پہ کماتا تھا یا لو سٹینڈرڈ پہ کماتا تھا، اس کا سٹینڈرڈ دیکھا جائے گا. پھر اس کے آدمی کی کوالیفیکیشن اور نام دیکھا جائے گا، کیا اس کا نام کیا تھا. ہر چیز کیلکولیٹ کی جاتی ہے. یہ ایک آرٹ ہے جو اس کو انگریزی میں کہتے ہیں ایکچوئل سائنس. یہ اس کے باقاعدہ پروفیسرز اور لائرز اور بڑے بڑے لوگوں نے یہ بنا رکھا ہے. پوری ورلڈ میں ایک بنا ہوا ہے یہ کہ کس آدمی کو جب مارا جاتا ہے اس کی کیا ویلیو کیسے نکالی جاتی ہے. ایک ایوریج نکالا ہوا ہے. اس کو کمپنسیشن کیا دیا جائے تو یہ دیکھا جاتا ہے. تو انہوں نے کیا رکھا ہے کہ اپروکسیمیٹ ایج رکھی 82. ایک بدلتی رہتی، کبھی زیادہ ہوتی، کبھی ایوریج آج کل 82 ایئرز ہے. 82 سال عمر رکھی ہے. سپوز کرتے ہیں وہ لوگ، یہ طریقہ کار ہے کہ 82 سال کا ایک آدمی ہے اور اس کی ریٹائرمنٹ ایج دنیا میں رکھی گئی ہے 68. جو ویریبلز ہیں میں پھر بتا رہا ہوں مگر ایک ایوریج آپ کو طریقہ سمجھانے کا بتا رہا ہوں. تو کہ 100% کمپنسیشن کیسے دیا جاتا ہے. تو اگر فرض کریے انہوں نے رکھی ہے اس کے آدمی کی عمر 82 ایئرس، ایک ایوریج نکالا، اور 68 ریٹائرمنٹ ایج ہے، اس کے بعد ریٹائر ہو گیا. 68 جو ویریبلز ہیں اور اس کا اسٹیٹس بھی پتا ہے، اسٹینڈرڈ پتا ہے، کیا اسٹینڈرڈ ہے، ہائی اسٹینڈرڈ ہے، لوور اسٹینڈرڈ ہے، جو بھی وہ بھی رکھے ذہن میں، شہرت بھی دیکھے، سب چیز. اب فرض کریں ایسے کوئی آدمی ہے، کوئی آدمی جو 32 سال میں مار دے، کوئی 32 سال کا ایک آدمی اس کو مار دے. میں ایگزامپل دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے. 32 سال کے آدمی کو آپ نے مار دیا تو ہم اس کا کمپنسیشن کیسے نکالیں گے. اس کی ایج ہم نے کیا رکھی تھی 82 اور 68 اس کی وہ ہے ریٹائرمنٹ ایج. تو اس کے معنی 68 تک وہ کام کرتا اگر زندہ رہتا وہ. تو اس میں سے آپ نکال لیں 68 میں 32 نکالیں کتنا بچے گا 36 بچ جائے گا. اب جو 36 ایئرز نکلے ہیں اس کو ہم نے کیا کرنا ہے. اگر اس کی جو بھی تنخواہ ہے، فرض کریے 1 لاکھ رکھ لیں، جو بھی تنخواہ ہے اس سے اس کو ملٹیپلائی کر دیں، سالانہ جو بھی اس کی ملٹیپلیکیشن کر دیں. یہ طریقہ کار رکھا ہوا ہے انہوں نے. اب اس کے اسٹیٹس بھی اس میں انوالو ہے، ہائی اسٹینڈرڈ بھی دیکھا، اس کی شہرت بھی دیکھی جائے گی، یا اگر لو اسٹینڈرڈ ہے وہ سب اپنے. لیکن کس طرح پیسے نکالنے کا طریقہ میں بتا رہا ہوں آپ کو. تو اس کو 36 سے ملٹیپلائی کر کے جو بھی آ جائے گا اس کی، اگر جو بھی اس کی تنخواہ ہے جو بھی اس کی ہے اس کے ساتھ اس کو 36 سے ملٹیپلائی کر دیں، یہ آ جائے گا. تو وہ پرسنٹیج دی جائے گی، اس کو وہ پیسے دے دی جائیں گے کمپنسیشن پوری دنیا میں. اچھا اب ایک اور چیز بھی رکھیے کہ اگر فرض کی ناک کو چوٹ لگ جائے تو میں اس کا پورا میڈیکل ٹریٹمنٹ. اچھا زخم بھی یاد رکھے، زخم ایسے ہیں کہ اگر ناک ٹوٹ جاتی، ناک پہ چوٹ لگ جائے تو، اور اس کی میں پلاسٹک سرجری کرا دوں، اس کے میڈیکل، ناک دوسری لا نہیں سکتا میں، تو اس کی پوری میک اپ میڈیکل ٹریٹمنٹ میں سارا میں دوں گا. کان، اگر کان کچھ ہو جائے، اس کان کو کچھ ہو جائے تو اس کا کچھ میڈیکل ٹریٹمنٹ ہے.
لیکن ایسی بیماری, ایسی چوٹ لگے جس سے میں بہرا ہو گیا, تو میری زندگی پہ افیکٹ ہو گیا. اس کی جو ہم نکالیں گے پرسنٹیج اس کی جو لائف کی, اس کا پرسنٹیج دیا ہوا ہے آگے. یعنی اگر بہرا ہو گیا کوئی آدمی کیونکہ اس کی لائف افیکٹ ہو گئی, اگر ناک کان پھنس گئی, یہ خالی کان کٹ گیا میرا, تو بھئی لائف تو نہیں افیکٹ ہو رہی نا, تو اس کو میں میڈیکل ایڈ دے دوں گا. یہ کان میرا ہو گیا, یہ ناک میں کچھ ایسی ہو گئی تو ہڈی وڈی سیم ہو گیا, میں کہا میں کام عام تو کر رہا ہوں. تو یاد رکھیں انہوں نے کیا رکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی ایسا آدمی جو کام کر رہا تھا لیکن اس کی چوٹ ایسی لگی جس کا وہ نقصان ہو گیا, وہ کام نہیں کر سکتا, یا ہاتھ ایسا نیچے ٹوٹ جائے اوپر سے ٹوٹ جائے, فرق ہے اس کا. تو انہوں نے پوری دنیا میں بات کر رہا ہوں, اللہ کا قانون اسٹیبلش ہوا ہوا ہے معاوضہ. اللہ کا قانون پوری دنیا میں معاوضہ اسٹیبلش ہوا ہوا ہے, پوری دنیا اس پہ عمل کر رہی ہے. کس طرح کس آدمی کا معاوضہ دیا جائے, اس کو چوٹ کا, میڈیکل ٹریٹمنٹ کا, اور ایسے بھی جیسے دانت ٹوٹ گئے تو دانت لگا کے دے دیں, اب اوریجنل تو لانے سے رہے. یا آنکھ ہے, اگر اندھا کر دیا تو 100% ہو جائے گا. اگر آنکھ میں چوٹ لگ جائے, کچھ اس کی آنکھوں پہ اثر نہیں ہوا تو کچھ اس کی میڈیکل ٹریٹمنٹ ہے. سمجھ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ اگر کوئی آدمی کی زندگی خراب ہو جاتی ہے, اندھا کر دیا مجھے کسی نے, تو 100% معاوضہ ہے. اور اگر میری آنکھ پہ چوٹ لگ گئی تو میں اس سے میڈیکل ٹریٹمنٹ لے سکتا ہوں, وہ کرنا پڑے گا. اور اسی طرح زخم ہے کہ ایسا زخم لگا دیا کہ زندگی پہ افیکٹ نہیں ہوا, علاج کرا دیا, اور ایسا زخم لگ گئی, چوٹ ووٹ لگ گئی جس کا آپ کی زندگی پہ افیکٹ ہے, تو اس کا کمپنسیشن زیادہ ہوتا ہے. یہ سب باتیں ڈیٹیل میں, اس پہ میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہا. سمجھانا کا مقصد یہ تھا کہ یہ قانون جو ہے کمپنسیشن کا, معاوضے کا, پوری دنیا میں, ورلڈ میں ہر جگہ یہ اپلیکیبل ہے. تو اللہ قانون ہے, لیکن بائبل کا بھی قانون چل رہا ہے ساتھ میں. جان کے بدلے جان, آنکھ کے بدلے آنکھ, دانت کے بدلے دانت.